یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی سرکار نے لوگوں میں خون اور تغذیے کی کمی کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم غریب کلیان ان اسکیم کے تحت غذائی اجزاء والے چاول کی سپلائی جاری رکھنے کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہوئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ مرکزی کابینہ نے اسے 2028 تک جاری رکھنے کا فیصلہ لیا ہے۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات اشونی ویشنو نے اسے تغذیہ تحفظ کی جانب اٹھایا گیا قدم بتاتے ہوئے کہا، آج کیبنٹ میں فیصلہ لیا گیا کہ 2024 سے 2028 تک اس پروگرام کو چلایا جائے گا اور 17,082 کروڑ کا ٹوٹل اس پہ انویسٹمنٹ کیا جائے گا۔ اس کا پورا خرچہ کیندر سرکار وہن کرے گی اور اس میں یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ دیش میں انیمیا اور مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی یہ دونوں بڑی جو پرابلمز وشیش کر مہیلاؤں میں اور وشیش کر جو ہمارے ایسے ونچت ورگ ہے، غریب ورگ ہے، ان سب میں یہ جو پرابلم دیکھی گئی ہے اس کو بڑے طریقے سے بڑے پیمانے پہ ایڈریس کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بلرام پور میں اپنے 2 روزہ دورے کے دوسرے دن آج نوراتر کی اشٹمی پر دیوی پاٹن مندر میں پوجا ارچنا کی اور بچوں کو چاکلیٹ تقسیم کی۔ انہوں نے گوشالہ میں گایوں کی سیوا بھی کی۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے کل عوامی نمائندوں سے میٹنگ کی اور زیر تعمیر اٹل بہاری واجپئی میڈیکل کالج کا معائنہ بھی کیا۔ ملک کے مشہور صنعت کار رتن ٹاٹا کا کل دیر رات ممبئی کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 86 سال کے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے رنج کا اظہار کرتے ہوئے ایک پوسٹ میں کہا کہ پدم وبھوشن اور پدم بھوشن سے سرفراز رتن ٹاٹا نے ٹاٹا کی عظیم وراثت کو آگے بڑھایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ملک کے سبھی بڑے صنعت کاروں، سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور اسے ایک ناقابل تلافی نقصان بتایا ہے۔ شام کو ان کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی۔ پرتاپ گڑھ کے کنڈا میں سی ای او ضیاء الحق قتل معاملے میں سبھی 10 مجرموں کو لکھنؤ کی سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے سبھی مجرموں کو سزا کے ساتھ 1,55,000 ہرجانہ بھی عائد کیا ہے۔ ہرجانے کی رقم مہلوک ضیاء الحق کی اہلیہ پروین آزاد کو دی جائے گی۔ اس طرح ہر ملزم کو 19,500 روپے ہرجانے کے طور پر بھرنے ہوں گے۔ سزا سنانے کے بعد عدالت نے سبھی کو جیل بھیج دیا۔ قتل معاملے میں ایک دیگر ملزم سدھیر کو ثبوت کی کمی میں 4 اکتوبر کو بری کر دیا گیا تھا۔ ریاستی سرکار نے 8 سال بعد ریاست کے چک بندی لیکپالوں کو ترقی دے دی ہے۔ ریاست کے 68 اضلاع کے 728 چک بندی لیکپالوں کو قانون گو کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ 2016 سے ریاست کے مختلف اضلاع میں قانون گو کے کئی عہدے خالی چل رہے تھے، جس کی وجہ سے اراضی سے متعلق مقدموں کو نمٹانے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ ترقی کے عمل میں بریلی ضلع میں سب سے زیادہ 60 چک بندی لیکپالوں کو ترقی دے کر قانون گو بنایا گیا ہے۔ ایودھیا میں دیو دیپاولی پر وسیع پیمانے پر دیپ اتسو کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ایودھیا میں 25 لاکھ دیے روشن کر گزشتہ سال کے عالمی ریکارڈ کو توڑنے کا ہدف ہے۔ 4 روزہ اس جشن میں سریو کے گھاٹوں اور پیڑی پر دیے جلائے جائیں گے۔ اس جشن کا آغاز 28 اکتوبر سے ہوگا اور خاص انعقاد 30 اکتوبر کو ہوگا۔ ادھر دیو دیپاولی پر اس مرتبہ کاشی کے گھاٹوں کو 12 لاکھ دیوں سے روشن کرنے کی تیاری ہے۔ دنیا میں مشہور کاشی کی دیو دیپاولی 15 نومبر کو منائی جائے گی۔ وارانسی سیاحتی محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر آر کے راوت نے بتایا، اس بار ہم انٹرنیشنل لیزر شو، انٹرنیشنل فائر کریکر شو کرائیں گے اور اس کے علاوہ 12 لاکھ دیپک جو گھاٹوں پہ سجیں گے۔ اس بار جن سہبھاگیتا کا بڑا یوگدان رہے گا، بڑی سنکھیا میں لوگوں کو شامل کرتے ہوئے بہت سارے این جی اوز، بہت ساری سوسائٹیز جو گھاٹوں کی اپنی سمیتیاں ہیں، وہ اس کے علاوہ لوگوں کا اس میں سہیوگ رہے گا اور اس بار قریب 12 لاکھ دیپک ہوں گے۔ 3 لاکھ کے آس پاس گائے کے گوبر کے بنے ہوئے دیپک جو سوئم سہایتا سموہ بناتی ہیں، جو مہیلاؤں کا ایک گروپ ہے، ان کے مادھیم سے ہم لے کے اس کو جلائیں گے۔ مشن شکتی مہم کے تحت ریاستی سرکار کے ذریعے ریاست کے 16 شکتی پیٹھوں پر سپتمی اور اشٹمی پر شکتی مہوتسو منایا جا رہا ہے۔ اس مہم کے تحت ریاست کے سبھی ضلع مجسٹریٹوں کو 30 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کے شوگر، بلڈ پریشر، سروائیکل کینسر، بریسٹ کینسر جیسی بیماریوں کی مفت جانچ کی ہدایات دی گئی ہیں۔ لکھنؤ کے ایکانا اسٹیڈیم میں 21 سے 27 نومبر کے درمیان انٹرنیشنل ماسٹرز لیگ کے 6 میچ کھیلے جائیں گے۔ اس لیگ میں سچن تیندولکر، برائن لارا، کمار سنگاکارا،
شین واٹسن جیسے معروف کھلاڑی اپنا ہنر دکھائیں گے۔ لیگ کی شروعات 17 نومبر کو ممبئی میں ہوگی اور فائنل میچ 8 دسمبر کو رائے پور میں کھیلا جائے گا۔ T20 فارمیٹ میں ہونے والے اس لیگ میں لکھنؤ میں پہلا میچ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔